ثاقب میں دیکھ رہی تھی ظاہر 144 نافذ ہوئی ہوئی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی، میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، اعلامیہ دیکھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی ہے کہ پروٹیسٹ ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ کیا یہ جواز بنا کر بجائے اس کے کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، پیسفل پروٹیسٹ کی کال ہے، لوگوں کا حق ہے احتجاج کرنا، ان کو سیکیورٹی آپ دیں، بجائے اس کے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ پابندی لگا رہے ہیں، 144 دفعہ لگا رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں پولیٹیکل جو ارکان ہیں ان کی، تو یہ کتنا جمہوری عمل ہے آپ کی نظر میں؟ ایک تو جو پولیٹیکل ہماری پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آئین بھی اور جمہوریت بھی اس وقت صحیح جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، نظر آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جب یہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو اس وقت ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی تھیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو دہشت گردی کا بہت زیادہ سامنا کیا ہے پاکستان نے، اور بہت سفر بھی کیا ہے، اور 80,000 سے زائد جانیں جو ہے وہ گئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کافی عرصے سے بہت بہتر حالات ہیں، مطلب اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ تو اس سینیریو میں دفعہ 144 لگانا، اگر کسی نے پروٹیسٹ کی کال کی ہے تو دفعہ 144 لگا دیں۔ اسلام آباد میں کیوں دفعہ 144 ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا ریزن ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ احتجاج کی، آپ ایک اسپیسیفک جگہ پہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ F9 پارک میں، پریس کلب کے باہر، کوئی وجہ نہیں ہے، نہیں دے رہے، ہم نے نہیں دینی۔ اور پی ٹی آئی کو آپ جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور ابھی جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے، جماعت اسلامی کا احتجاج ایک مہنگائی کے خلاف اور اس طرح کا ان کا مطلب وہ لے کے آئے ہیں، پبلک کی آواز وہ بنیادی طور پر وہ لے کر آئے ہیں۔ تو آپ ان کو کچھ جگہ، کچھ عوامی احتجاج ان کو کسی جگہ پہ بٹھائیں دیں۔ اب جب ہر چیز پورا اسلام آباد راولپنڈی بند پڑا ہے رات سے دن کو، مطلب لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اس میں جماعت اسلامی پر بھی بات کرنا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اس سے زیادہ تو میں انتظامیہ کو کہوں گا آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ ان کا رات سے کامیاب کروایا ہے۔ آپ نے ان کا جلسہ بھی، دھرنا بھی، ان کا تو پروٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے پینک لے لی، مطلب ایک طرف آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ سے جگہ مانگ رہی ہے کہ پریس کلب کے باہر ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں دوں گے۔ وہ کہتے ہیں جلسہ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں دیں گے۔ یہاں پر ٹی ایل پی آئی بیٹھی رہی 4 دن، اس کے بعد اپنے جو بھی جیسے اپنے جو مطالبات منوا کے وہ چلے گئے۔ کسی نے کوئی اس کے خلاف جب FIR کوئی چیز ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بزور بازو کوئی آئے تو ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی یہ سارا پینک کریٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں، تو اس کے بعد فوری طور پر حکومت آئی، انہوں نے کہا 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، ہم بات کرتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اصل بنیادی طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ 3 ماہ ہوئے ہیں ابھی گورنمنٹ کو آئے ہوئے، اور مسائل در مسائل اس کو درپیش ہیں، اور اس کے سب سے بڑی وجہ 8 فروری کے الیکشنز پر جو سوالیہ نشان ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ حکومت کو مختلف محاذ ان کا سامنا ہے، کبھی مخصوص نشستوں کے معاملات آتے ہیں، کبھی وہ ٹریبیونل کی وہ قانون سازی کرواتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ پھر جو بجٹ آپ لے کر آئے، ٹھیک ہے آپ نے IMF کے ساتھ جو ہے وہ کرنا تھا، جو چیزیں کرنی تھی، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے پبلک کا بھی خیال رکھنا تھا۔ جو سیلری کلاس ہے یا جو جس قسم کی جو ٹیکسز جس لیول پہ لگائے گئے ہیں، اور جس طرح ابھی بجلی کے بلوں کا انتظار ہو رہا ہے کہ ابھی جو بل آنے ہیں تو وہ کتنے جو وہ خطرناک ہوں گے، اور بل تو یہ سارا جو سینیریو ہے، گورنمنٹ بھی پینک میں ہے۔ تو طریقہ کار یہی ہے کہ جمہوری معاشروں میں یا آئین جو جتنا دیتا ہے آپ ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائیں، لیکن یہ کوئی مطلب طریقہ کار نہیں ہے آپ ان کو روکیں۔ میں صرف پچھلے تقریباً جو ہے وہ 10-12 سال جو احتجاج ہوا ہے، ویسے اوورآل اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو ایک تو وکلا تحریک تھی، آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے 2007 سے آنورڈ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ وہ وکلا تحریک، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ ایک لاجیکل اینڈ تک وہ پہنچی۔ پھر 2012 میں یہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے، ان کا کوئی لاجیکل اینڈ نہیں ہوا اس کا۔ پھر 2014 کا دھرنا جو ہے وہ ناکام ہوا۔ 2017 میں TLP آئی، وہ کوئی پوائنٹ جو چیزیں لے کر چلی گئی، وہ بہت اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کیا 2016 میں۔ ابھی جو ہے وہ PTI دور میں بہت بڑا احتجاج تو نہیں ہوا جو مسلم لیگ نون کرتی رہی، لیکن ابھی
جب سے پی ٹی آئی گئی ہے اپریل 2022 سے لے کر اب تک احتجاج کی صورتحال ہے، اور آخری بات میں پی ٹی آئی کے احتجاج اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ آرگنائزڈ جو پروٹیسٹ ہے وہ نہ کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ 9 مئی کا ایک ایسا سانحہ ہوا جس میں جو حساس جو ہماری تنصیبات تھیں ان پر اٹیک ہوا، اس کے ملزمان ابھی بھی گرفتار ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کنٹری وائڈ آپ یہ کہیں یا پنجاب میں خاص طور پر بہت بڑے لیول پہ کریک ڈاؤن ہوا، جس میں ان کے تمام جو کارکنان تھے ان کو اٹھایا گیا، لیڈرشپ اٹھائی گئی، ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اٹھائے گئے۔ تب سے 8 فروری تک یہی سچویشن، ایگزیکٹلی 8 فروری یہ پوزیشن تھی کہ وہ اپنے کیمپس بھی نہیں لگا سکتے تھے، اور تب سے اس کے بعد بھی یہی سچویشن ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ڈر، خوف یا وہ بھی چیز ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے، وہ سوشل میڈیا یا اس قسم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ثاقب، الیکشن کمیشن نے جو ٹیکنیکل لکوناز نکالے ہیں پارٹی سٹرکچر کے لحاظ سے، اس میں راؤ خالد صاحب نے بھی لکوناز نکال دی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بائسنس کے تحت، ایک مالیفائڈ انٹینشن کے تحت یہ حرکتیں کر رہا ہے، یا پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میرٹ بھی ہے؟ نہیں، وہ الیکشن کمیشن چلیں پولیٹیکل پارٹی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ کافی حیران کن ہے۔ ہم نے جب لاسٹ ویک میں پروگرام کیا تھا تو تب بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گا، اور وہ اب چلے گئے ہیں، لیکن اسی پروگرام میں 19 جولائی کی جو پریس ریلیز تھی اس کا جو پیراگراف سیکنڈ جو پیراگراف ہے اس کو میں نے پڑھا تھا، اس کی صرف ایک لائن میں پڑھنا چاہتا ہوں جس پہ سارا مسئلہ ہے، اور حیران کن طور پر الیکشن کمیشن کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پوری سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے غلط تشریح کی ہے ہمارے 13 جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ اس فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے صرف نشان لینا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ ایک عام سے کسی بندے کو بھی یہ بات بتائیں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن لڑا ہے، اس سے آپ نے ایک چیز مطلب اس کا نشان لے لیا، اور نشان کا تعلق صرف الیکشن سے ہے۔ الیکشن جب ہونا ہے تو آپ نے اس نشان کو استعمال کرنا ہے، وہ جنرل الیکشن ہو یا ضمنی الیکشن ہو۔ الیکشن کے علاوہ نشان آپ کا رہے یا نہ رہے اس کا ایک الگ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا، لیکن پولیٹیکل پارٹی کی باقی رائٹس موجود ہیں، یہ الیکشن سپریم کورٹ کہتی رہی ہے۔ لیکن 19 جولائی کی اس پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کا کہا ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی، اور یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے۔ یہ میں سن کر اور پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ سپریم کورٹ کو سنا رہے ہیں کہ الزام تراشی، چلے عام لوگ تو بات کر ہی رہے ہیں، اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ نے یہ پریس ریلیز جاری کی تھی، اور اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ کہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے، وہ جو پارٹی چیئرمین ہے وہ کہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے، پارٹی کا سٹرکچر ریکارڈ پہ نہیں ہے، کچھ بھی ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے تو صرف بلے کا نشان لیا تھا، ایون چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے 13 جنوری کا فیصلہ دیا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے صرف بلے کا نشان لیا تھا، باقی پارٹی موجود ہے، پارٹی کے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر وہی بات راؤ صاحب نے جو بات کی کہ 39 لوگوں کے جو سرٹیفکیٹ جنہوں نے دستخط کیے، سگنیچر کیے اور جنہوں نے تصدیق کی، وہی 41 کی کر رہے ہیں۔ ایون 39 پہ تو سپریم کورٹ نے مور لگا دی کہ ان کو تو کریں، اور باقی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو 41 ہے یہ بھی پی ٹی آئی سے ایفیلیٹ کرتے ہیں، صرف ان کے ایفیڈیوٹس لے لیں اور ان کی جو جماعت ہے اس سے تصدیق کروا لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مخصوص نشستیں دے دیں۔